وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی مختلف مخلوقات کی قسم کھائی ہے. علماء قرآن نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا قسم کھائیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس بات کے گواہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس بات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قسم کھائی. اور وہ چیزیں جن کو اللہ خود گواہ کے طور پر پیش کرے ظاہر ہے وہ کتنی اہم کتنی عظمتوں والی ہوں گی. چنانچہ ایسی ہی ایک جگہ پر ایسے ہی ایک مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی روشنی کو گواہ بنا کر پیش کیا اور چاند کو گواہ بنا کر پیش کیا اور دن کے اجالے کو گواہ بنا کر پیش کیا اور رات کے اندھیرے کو گواہ بنا کر پیش کیا. یہ تو ایک سائنس کا طالب علم جس نے بہت محنت سے سائنس پڑھی ہو وہ تھوڑی بہت جانکاری رکھنے لگا ہے سورج کے نظام کی عظمتوں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں. ہم تو عام لوگ عام طور پر تو اتنے ہی جانتے ہیں لیکن جو لوگ اس پورے سسٹم کو جانتے ہیں جنہوں نے اس پر سال ہر سال لگائے ہیں بڑی تحقیقات کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پورا سولار سسٹم اور یہ پوری گیلیکسی پوری دنیاوی زندگی
اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ذریعہ بنایا ہے سورج کو. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس سے ہم کو کچھ روشنی مل جاتی ہے، کچھ گرمی مل جاتی ہے. باقی اس کی تفصیلات جتنی انسان اب تک جان چکا ہے وہی اتنی ہیں کہ 50 سال چاہیے ان سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، جبکہ جتنا انسان اب تک جان سکا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جتنا اب تک ہم نہیں جان سکے. تو سورج اور چاند اور دن اور رات، یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ بہت زبردست نظام ہے. تب ایک دن آتا ہے اور ایک رات آتی ہے. عام آدمی تو ان چیزوں پر اب غور بھی نہیں کرتا. حالانکہ ایک دن کا آنا اور ایک دن کا جانا، ایک رات کا آنا اور ایک رات کا جانا، صرف یہی اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا کو کوئی ایک رب چلا رہا ہے. آپ کے کمرے میں اچانک روشنی ہو جائے اور آپ کے کمرے میں اچانک اندھیرا ہو جائے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کوئی ہے جو لائٹ آن کر رہا ہے اور لائٹ آف کر رہا ہے. تو سورج اور چاند اور دن اور رات کے بڑے پیچیدہ، بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ، بہت نازک، بہت ہائپر سینسٹیو اور ایک زبردست ویل پروگرام ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کا ذکر کیا اللہ نے، والشمس وضحاہا. وہ خالی سورج کا ذکر نہیں ہے، وہ اس پورے سسٹم کا ذکر ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. اور صرف چاند کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس سسٹم کا تذکرہ ہے جو چاند کے پیچھے کام کر رہا ہے اور جو چاند کے ذریعے دنیا کے اندر تغیرات واقع ہو رہے ہیں. اور دن اور رات کا جو آنا جانا ہے یہ کس سسٹم کے ذریعے ہو رہا ہے، اس سب کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ غور کرو. اور اسی کانٹیکسٹ میں سورج، چاند اور دن اور رات، ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی قسم کھائی ہے اور وہ ہے انسان کا، میرا اور آپ کا نفس. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یہ نفس عجیب و غریب مخلوق ہے. یہ نفس نہ ہوتا تو ہم اور آپ بھی دنیا میں نہ آتے. یہ نفس ہی ہے جس کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان کی آبادی چلتی ہے. یہ نفسی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری دوڑ بھاگ ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، کارخانے اور فیکٹریاں چلتی ہیں، مکان بنتے ہیں. سب ترقیاں اس نفس کی بدولت ہیں. اب تک ہم لوگوں نے نفس کی بہت برائیاں سنی ہیں، آج فضائل نفس پر بیان ہوگا. یہ نفس بیچارہ چپ چاپ کب سے سن رہا ہے کہ جس مولوی کو دیکھو وہ کھڑے ہو کر اس کے خلاف تبرہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نفس نہ ہوتا تو کوئی سمجھدار لڑکا اور کوئی سمجھدار لڑکی شادی کے لیے تیار ہی نہ ہو. اس کے ماں باپ مجبور کرتے، اصرار کرتے، پکڑ کر لاتے مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے.
4 آدمی پکڑ کر لا رہے ہوتے، اور وہ مسجد میں تھوڑی دیر موقع پا کر چپل جوتے چھوڑ کے بھاگتا، اور لوگ دوڑا کر سڑک پر پکڑتے اس کو کہ بھئی کیوں بھاگ رہے ہو، اور وہ کسی پولیس والے سے کہتا کہ مدد کیجیے، میری شادی کرنے جا رہے ہیں، میں نے کیا بگاڑا ان کا، اچھا بھلا میں آزاد رہتا ہوں، جب جی چاہتا ہے جب گھر واپس آتا ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایس پی صاحب گھر میں نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے مجھ سے، یہ میری آزادی چھیننا چاہ رہے ہیں، میرے پیروں پہ بیڑیاں ڈالنا چاہ رہے ہیں، پلیز آپ مدد کیجیے، 1 لاکھ روپے آپ ہم سے لے لیجیے، شادی مت کیجیے۔ یقین مانو نفس نہ ہوتا تو کوئی تیار نہ ہوتا، اس کو فضائل نکاح پڑھانے پڑتے، ترغیب دینی پڑتی، اور قربانی پر آمادہ کرنا پڑتا کہ بھئی قربانی دو، جنت ملے گی۔ تب وہ کہتا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بسم اللہ، قربانی کے دن آ بھی رہے ہیں، میری بھی قربانی لے لو، نکاح پڑھوا دو۔ یہ نفس ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا آباد ہے، یہ نفس ہے جس کی وجہ سے سارے کاروبار ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نفس میں کیا فائدہ ہے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ بعض وقت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اور اللہ کی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو آخر یہ جو لالچ اور حرص پیدا کر دیا گیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسی کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد ان کے شہر میں صفائی کرنے والوں نے ہڑتال کر دی، بلکہ کام بند کر دیا۔ اب جو گھر میں آتے تھے صفائی کرنے والے، وہ آنا بند ہو گئے۔ 1-2 دن میں حالت خراب ہو گئی، تو بیوی نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال کر جائیں، جو صفائی کے لیے آدمی آتا تھا اس کے پاس، پوچھیں اس سے 2-3 دن سے کیوں نہیں آ رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ گئے، اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی تم آئے کیوں نہیں رہے ہو، آ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس پیسے اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ میں 1 ہفتہ 10 دن آرام سے کھا لوں گا، جب سب ختم ہو جائیں گے تو پھر سے کام پر آؤں گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ واقعی لالچ کا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ نفس نہ ہوتا تو کوئی کاروبار نہ کرتا، لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ چہل پہل، یہ رونق، یہ تمدن کی ترقی، یہ زندگی کے معیار کا بڑھنا اور نت نئی ایجادات، نئی نئی تحقیقات، نئے نئے ریسرچ، یہ سارا نفس کی بدولت ہے۔ لیکن بہت خاص توجہ کی بات یہ ہے کہ اس نفس میں جہاں بہت فائدے ہیں، وہیں اس نفس کے بڑے زبردست نقصانات۔ اسی نفس کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اسی نفس کی وجہ سے انسان گالیاں بکتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آپس میں تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی نفس ہے جس کی وجہ سے انسان کسی غریب کا دل دکھا دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ملی ہے، جو دودھاری تلوار ہے، جس کے فائدے بھی زبردست ہیں اور جس کے نقصانات بھی زبردست ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف نفس نہیں دیا، بلکہ اس نفس کے دینے کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس نفس کے دینے سے پہلے اللہ نے انسان کو عقل دی۔ یہ عقل کی جو نعمت ہے ہمارے اور آپ کے پاس، انسانوں کے پاس، یہ عقل دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اس عقل کے مشورے کے ماتحت کر دو۔ اگر تم اپنی عقل بھی استعمال کرو گے، صرف نفس کے کہنے پر نہیں چلو گے، بلکہ جب بھی تمہارا نفس تمہیں کوئی کام کرنے کی ترغیب دے گا، کوئی خیال، کوئی شوق، کوئی عمل کرنے کا جذبہ، کچھ دیکھ لینے کا شوق، کچھ سن لینے کا شوق، کچھ بول دینے کا شوق، کچھ کر ڈالنے کا شوق جب بھی تمہارے دل میں آئے، کچھ کھا لینے کا، کچھ پی لینے کا شوق، کچھ پہن لینے کا شوق، کسی بھی کام کا جذبہ جب تمہارے دل میں آئے، خیال آئے، تو یہ اچھی طرح یاد کر لینا اسی وقت کہ یہ نفس کی طرف سے خیال آ رہا ہے، اور مجھے پہلے عقل سے پوچھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر انسان اپنی عقل سے پوچھنے کا عادی بن جائے تو اس سے پھر کوئی غلطی آسانی سے نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے نقصانات سے بچنے کا ایک میکینزم بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے۔ جانوروں کے پاس عقل وہ والی عقل نہیں ہوتی جو انسان کے پاس ہوتی ہے، چنانچہ ان کا نفس جو چاہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ سڑک پر چل رہا ہے ایک جانور اور وہیں سامنے سبزی کی دکان لگی دیکھی، سبزی کا ٹھیلا دکھا، اس جانور وہ فوراً اس پر منہ مار دیتا ہے کھانے کے لیے۔ اس کے پاس یہ عقل نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی ملکیت ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا تو مناسب نہیں۔ جس انسان کی عادت یہ پڑ جاتی ہے، اور یہ بات اب غور سے سننا، جس انسان کی یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جو بھی اس کا نفس چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یہی فرق ہے انسان میں اور حیوان میں۔ اللہ نے انسان کو صرف نفس نہیں دیا، عقل بھی دی، اور صرف عقل نہیں دی، نفس بھی دیا، دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے پاس صرف عقل ہوتی اور نفس نہ ہوتا تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جیسے ابھی اشارہ کیا کہ دنیا کے چلتے رہنے کے لیے اور زندگی کے دوڑتے بھاگتے رہنے کے لیے نفس بھی ضروری، اور غلط کاموں سے انسانوں کو بچانے کے لیے عقل بھی ضروری۔ عقل کبھی غلط کام پر ہاں نہیں کر سکتی، کسی غلط کام پر عقل یس نہیں کہی۔ حد یہ ہے کہ کسی بگڑے سے بگڑے آدمی کی بھی عقل، اگر وہ کسی برسوں سے نفس کی مانتا ہے، لیکن کبھی کسی کے سمجھانے سے، یہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم سگریٹ بہت پیتے ہو، تم شراب بہت پیتے ہو، تم بتاؤ خود کہ یہ اچھی چیز ہے؟ تو جو پینے والا ہوگا وہ بھی کبھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں بالکل جانتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر کیا کروں، عادت پڑ گئی، چھٹتی نہیں۔ عقل چاہے کسی کافر کی بھی ہو، وہ غلط کام کو صحیح نہیں کہتی، انسان کی عقل ہے وہ، اور عقل کا کام ہی یہ ہے۔ عربی میں عقل کہتے ہیں روک دینے کو۔ تو عقل دی ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے ہے کہ تم
اپنی عقل کو اگر ہر وقت استعمال کرو گے تو نفس جو اچھے مشورے دے گا، جو عقل جس کو اوکے کرے گی، اس پر تم چلو گے، کامیاب ہوتے چلے جاؤ۔ اور اگر تم نے عقل کو بالکل اگنور کیا، بالکل نظر انداز کیا، اور جو جی میں آیا وہ کرتے چلے گئے تو تمہاری زندگی گندی زندگی، ناپاک زندگی ہو، غیر مطمئن زندگی ہو، الجھنوں سے بھری ہوئی زندگی ہو۔ یہ نعمت ہے عقل، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر دنیا میں انسان عقل کی سوچ کر چلے تو یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی آمدنی کم ہو جائے۔ اس لیے یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کا نفس بہت طاقتور ہو اور انسان اپنے نفس کی اتنی جلدی اور اتنی زیادہ بات کو ماننے کا عادی ہو جائے کہ اس کے وہ عقل سے پوچھے ہی نہیں، جو جی میں آیا وہ کر لے۔ یہی تو آج کل کا فیشن ہے، آدمی سوچتا نہیں، جو چیز لوگ کرتے ہیں وہ کرنے لگتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں اس وقت، کہنے کو پڑھے لکھے لوگ بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانے والے لوگ دنیا میں بہت گھٹ گئے ہیں۔ اگر مزاج ہوتا ہے انسان کا کہ جس انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی خیال اگر آتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے، جہاں انسان نے سوچنا شروع کیا بس فوری طور پر اس کے جذبات ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بھئی جیسے ہی تم کو غصہ آئے تم فوراً طلاق مت دے ڈالو، لیکن طلاق دینے والے ماشاءاللہ بہادر مسلمان مرد کون ہے جو اس ہدایت پر عمل کرتا ہے؟ وہ تو غصہ آتا ہے، طیش آتا ہے اور اس میں طلاق 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 گولی چل جاتی ہے، آٹومیٹک AK-47۔ اور اس کے بعد جب گھر میں 2-3 دن تک کھانا بھی نہیں پکتا، بچے اسکول بھی نہیں جاتے، تو پھر آتے ہیں کسی مفتی صاحب کے پاس، اکیلے میں تنہائی میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت بڑا غصہ تھا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا، اور کیا منحوس دن تھا کہ اسی دن کورٹ نے میرے کیس میں میرے خلاف فیصلہ بھی کر دیا، اور میرا موڈ بہت خراب تھا، اور گھر میں آیا تو دیکھا بیگم صاحبہ نئے سوٹ پہنے ہوئے میکے جانے کو تیار ہے، بس موڈ خراب ہو گیا، غصہ آ گیا، تو میں ہوئی اور طلاق دے ڈالی۔ مولانا حضرت میں بہت غصے میں تھا، بہت غصے میں تھا، کوئی شکل نکالیے کہ بیوی مجھ کو واپس مل جائے، اور مولانا میں تو آپ کے مدرسے کو چندہ بھی دیتا ہوں اور بقرعید میں انشاءاللہ کھال بھی دوں گا، اس لیے کچھ کیجیے نہ رعایت۔ یعنی آپ تو میری بیوی مجھے واپس کرا دیجیے اور آپ جہنم میں چلے جائیں۔ ان بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں آج تک کسی نے خوشی کے موڈ میں طلاق دی ہے؟ کسی دن موڈ بہت اچھا ہے آپ کا اور آپ بہت نیا سوٹ لے کر اور نئی چوڑیاں لے کر آئے گھر اور کہا کہ آج ذرا میک اپ کرو، بہت اچھی لگ رہی ہو آج، اور خوب سجا دیا بیوی کو، اس کے بعد بٹھایا اور آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، آج میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ کوئی ایسے بھی طلاق دیتا ہے؟ دیکھو اسلام نے کیا پیارا حکم دیا، جس وقت تمہیں کچھ جنون آئے، جوش آئے، غصہ آئے، اس وقت طلاق مت دینا، ٹھہر جاؤ، بالکل ٹھہر جاؤ۔ شرطیں لگا دی
اتنے دن گزر جانے دو، پاکی کے نئے دن شروع ہونے دو، انتظار کرو، اور اس میں بھی تمہاری اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو، تب تم اگر طلاق دو گے تب ہوگی اسلامی طریقے پر طلاق۔ اب جو 15 دن اور 20 دن انتظار کرنا پڑا تو خان صاحب کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، موڈ ٹھیک ہو جائے، بلا ٹل جائے گی، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اور یہ ایک طلاق کی مثال نہیں ہے، اسلام کا پورا خلاصہ ہے لوگوں میں خاص طور پر یہ مضمون چھیڑ رہا ہوں نوجوانوں کو سمجھانے کے۔ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی نفس کے مطابق آنکھ بند کر کے زندگی مت گزارو، اپنی عقل سے کام لو۔ تم نے اپنی عقل کو کیوں نظر انداز کر رکھا ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے وہ، صرف تم کو ملی ہے وہ نعمت، پہاڑوں کو نہیں ملی، سمندروں کو نہیں ملی، سورج چاند کو نہیں ملی، زمین و آسمان کو نہیں ملی۔ حد یہ ہے کہ یہ نعمت فرشتوں کو نہیں ملی۔ فرشتے اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچ سکتے، یہ نعمت تم کو ملی ہے، قدر کرو اس نعمت کی۔ اور اگر تم اس نعمت کی قدر کرو گے تو یقینی طور پر تم غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ جو چیز نہیں دیکھنی چاہیے اسے نہیں دیکھو گے۔ جو انسان بد نظری کرتا ہے، جو انسان نامحرموں کو دیکھتا ہے، بچیوں کو، عورتوں کو دیکھتا ہے، تصویروں کو دیکھتا ہے، اس انسان سے بھی محبت کہ یہ بات کوئی سمجھائے، یہ بتاؤ تم کو اس کے دیکھنے سے فائدہ پہنچتا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ نہیں میری تو اور الجھن بڑھ جاتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر کیوں کرتے ہو ایسا کام؟ سوچو ذرا، تم کو اللہ نے صرف نفس نہیں دیا، عقل بھی دی ہے۔ عقل کو کام لو عقل سے۔ اور یاد رکھنا ایک سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی طاقت دیتا ہے اور انسان ایک مدت تک اس طاقت کو استعمال نہیں کرتا تو وہ طاقت ودرا ہو جاتی، واپس ہو جاتی۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ آپ اپنی ایک آنکھ پر پٹی باندھ لو اور اس کو بالکل نہ کھولو، آپ سال بھر 1.5 سال کے بعد اس پٹی کو کھولو گے تو اس آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موومنٹ ہے، آپ طے کر لو کہ مجھے ایک ہاتھ کو باندھ دینا ہے لکڑی سے اور اس کو موڑنا نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت یہ ہاتھ سیدھا ہی رہے گا، اس کو موڑنا نہیں ہے۔ چند ہفتے کے اندر اتنی اسٹفنس جوائنٹس میں پیدا ہو جائے گی کہ اس کے بعد اس ہاتھ کو موڑنا ممکن نہیں رہے۔ اب لکڑی کھولو گے بھی تو ہاتھ مڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک صلاحیت تھی، تم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ وہ سائنٹیفکلی ثابت ہے یہ بات کہ وہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ جس انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی مدت تک اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا، نفس ہی پر کے کہنے پر چلتا چلا جاتا ہے، اس انسان کی عقل ہی ختم کر دی جاتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی۔ یہی مطلب ہے کہ دل پر مہر لگنے کی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، زندگی کا رخ بدلنے کا چانس ہی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں واپس۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ایک بہترین نعمت کی قدر نہیں کی، نو مور، اب تم کو وقت نہیں ملے گا۔ بڑا خطرناک اسٹیج ہے۔ اب ایک تعلیم وہ ہے، ایک علم وہ ہے جو انسان کو نفس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی سکھاتی ہے۔ ایک تعلیم وہ ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس تعلیم سے۔ قرآن بالکل نہیں کہتا کہ نفس کا کوئی کہنا نہ ماننا، یہ قرآن کہیں نہیں کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نفس کا وہ کہنا ماننا جس کے ماننے کا مشورہ عقل بھی دے، وہ مشورہ ضرور ماننا، لیکن عقل کو بالکل تم بھول جاؤ، یہ غلطی مت کرنا، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اب ایک تعلیم وہ ہے جو
انسانوں کو نفس کے ساتھ عقل کی بات کو ماننے کا مشورہ دیتی ہے، وہ طریقہ سکھاتی ہے۔ اور ایک تعلیم وہ ہے، ایک ایجوکیشن وہ ہے جو اس قسم کے ٹاپکس کو کبھی چھیڑتی ہی نہیں، وہاں یہ سب باتیں آتی ہی نہیں، وہاں ساری زندگی جو سکھایا جاتا ہے وہ بس نفس کی بات کو ماننا سکھایا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے، دیکھو آج غور کرو، آج دنیا میں روزانہ کے اخباروں میں سب سے زیادہ خبریں جو آتی ہیں وہ جرائم کی خبریں، کرائمز کی خبریں۔ سب سے زیادہ اخباروں میں اگر خبروں کو کاؤنٹ کرو گے تو ہر اخبار میں 70 to 80% خبریں یا شاید اس سے بھی زیادہ کرائمز کی، اسکیمز کی خبریں، اسکینڈلز کی خبریں، اللہ کی پناہ۔ اچھا پہلے تو جو اسکینڈل ہوتے تھے، اسکیم ہوتے تھے، وہ 2-4 کروڑ کے ہوتے تھے، 10-20 کروڑ کے ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ 85 لاکھ کروڑ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ذرا لکھ کے دکھاؤ اس کو، ایک نہ ایک زیرو میں غلطی کرو گے، چاہے میتھمیٹکس پڑھاتے ہو چاہے پڑھتے ہو، لکھ کے دکھاؤ 85 لاکھ کروڑ۔ اب تو 10-20 کروڑ کی کوئی اگر خبر اخبار میں بھیجتا ہے تو اخبار والے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، یہ بھی کوئی خبر ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گڈو میاں نے گڑیا کا دوپٹہ چرا لیا، یہ بھی کوئی خبر ہے؟ ہمارے اخبار میں ایسی خبروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ 2-4 کروڑ کا خبر کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو جیسے جیب میں سے پرس نکال لیا کسی مولوی کا جس میں ہوں گے 250 روپے، اور کیا ہوگا؟ بس لاکھوں کروڑ کے، لاکھوں ہزار کروڑ کے غبن ہو رہے ہیں۔ یہ جو جرائم کر رہے ہیں لوگ، کیا یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کیوں بھائی بتاؤ؟ یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، ان کے پاس بہت ڈگریاں ہیں، انہوں نے MBA کیا ہے، انہوں نے M.Com کیا ہے، PhD کیا ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور یہ ایک بھوکے گدھ کے طرح ملک کی لاش کو نوچ رہے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں ایسا؟ اتنی تعلیم یافتہ لوگ۔ بات یہ ہے کہ جو تعلیم انہوں نے پائی ہے اس تعلیم میں ان کو کچھ نہیں بتایا گیا، نہ آخرت کے بارے میں، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ عقل کے بارے میں، نہ فرض فرائض کے بارے میں، نہ کسی چیز کے بارے میں، نہ گناہ کے بارے میں، نہ جنت کے بارے میں، نہ دوزخ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ اس پوری تعلیم میں دن رات یہ جو بھی باتیں آپس میں دوستوں میں کرتے تھے، کلاس میٹس کے ساتھ کرتے تھے، استادوں کے ساتھ کرتے تھے، ماحول میں ہوتی تھی باتیں، کالج کے لیے جب جاتے تھے تو راستے میں بس میں جو باتیں ہوتی تھیں، پلے گراؤنڈ میں جو باتیں ہوتی تھیں، وہ صرف اس طرح سے پیسہ کیسے بنانا ہے۔ ایک ہی ٹاپک ہے آج، ایک ہی ٹاپک۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کبھی، اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تو تھا نہیں، وہ کہتے تھے کبھی آپ ذرا قلم کاغذ لے کر نکلیں اور بازار میں جائیں، دکانوں پر جائیں، بس میں جائیں، ریل میں جائیں، ٹیکسی میں جائیں، کہیں پارک میں لوگ بیٹھے ہوں، وہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، ان کی باتیں سنیں۔ آپ کو لوگ کیا باتیں کرتے ملیں گے؟ ایک ہی ٹاپک پر ہر وقت ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں، جو مہنگائی بڑھ گئی، یہ بھتہ بڑھ گیا، یوں میں نے لون لیا تھا اس میں یہ مسئلہ آ گیا، اس میں یوں لون لینا ہے، اس کی ایسی اسکیم ہے، اور میں نے ایسی ترکیب نکالی ہے کہ ٹیکس میرا جو ہے وہ 80% بچ جائے گا، اور میرا CA تو مجھے یہ بتاتا ہے، اس نے مجھے یہ راستہ نکالا ہے۔ ہر وقت یہی بات ہے، ہر وقت یہی بات ہے۔ یعنی ترس جائیں گے کان دو لوگوں کو کبھی ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ
میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، مجھے مشورہ دو میں کیسے اچھا انسان بنوں۔ ترس جائیں گے آپ، دو انسان کبھی ایسی باتیں کر رہے ہوں تو ایک تعلیمی سسٹم وہ ہے جو اس طرح دنیا کے کروڑوں اور اربوں انسانوں کو نفس کا غلام بنا رہا ہے، اور ایک تعلیمی نظام وہ ہے جہاں پہلا سبق جہاں سے شروعات کرائی جاتی ہے بچے کی، بسم اللہ کرائی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ماشاءاللہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، پی فار پگ۔ ماشاءاللہ، کیا ابا چچا ہیں؟ کن کا تذکرہ شروع میں ہو رہا ہے؟ کن جانوروں کے تذکرے سے ہم زبانیں پڑھاتے ہیں؟ یہ کیا ذوق ہے بھائی؟ یہ تعلیمی نظام بنانے والوں کی مینٹلٹی کا دلیل ہے، یہ ان کی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ ان کی ذہنیت کتے اور خنزیر کے آگے بڑھ ہی نہیں پاتی۔ اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ نصاب لکھا تھا، اللہ والے تھے وہ۔ یاد رکھنا کہ اردو اور فارسی کی ابتدائی کتابوں کو جن لوگوں نے لکھا ہے وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ اور اس وقت بچپن میں ہم لوگ، یقین مانو، بچے جو اردو اور فارسی کی پہلی کتاب پڑھتا تھا وہ بچے کے دل میں ولایت کا نور اترنا شروع ہو جاتا تھا، یقین مانو۔ ایسے سبق ہوتے تھے اور ایسے پڑھانے والے ہوتے تھے، دونوں کا اثر پڑتا تھا۔ اب آج کا جو تعلیمی سسٹم ہے، اس تعلیمی سسٹم نے انسانوں کو عقل کا دشمن اور نفس کا پجاری بنا دیا۔ ہر طرف نفس کا دور دورہ ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اچھا انسان بننا چاہتا ہے، جو کامیاب شوہر بننا چاہتا ہے، جو سعادت مند اولاد بننا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتا ہے، جو انسان ایک اچھے کامیاب ماں باپ بننا چاہتے ہیں، جو انسان اچھا پڑوسی بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ایسی تربیت حاصل کرے جس تربیت کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے ماننے کے بجائے اپنے نفس کی ہر بات کو عقل کے مشورے کے تحت کرنے کا عادی بن جائے۔ جب بھی کوئی خیال دل میں آئے، یہ آسان نسخہ ہے، تھوڑے دن عادت ڈالنی پڑتی ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی خیال دل میں آئے، غصے کا خیال ہو، شہوت کا خیال ہو، خواہش بڑھ کے کوئی اور جذبہ آئے، فوراً سوچنا چاہیے، ایک دم سے نہ آنکھ اٹھانی چاہیے، نہ زبان کھول دینی چاہیے، نہ کوئی کام کر گزرنا چاہیے۔ اس فوراً سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے مناسب ہے، یہ میرے لیے مفید ہے، الٹیمیٹلی یہ میرے لیے مفید ہے، اس کا مجھ کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان، کیا چیز زیادہ ہوگی۔ قرآن ایک عجیب غریب رہنمائی کرتا ہے، جس چیز کا نقصان تم فائدے سے زیادہ دیکھو، چاہے اس میں فائدہ بھی ہو لیکن اس میں نقصان بھی ہو اور نقصان زیادہ ہو، تو بھائی اس کو اوائڈ کرو، اس سے بچ جاؤ۔ اگر آپ کو کوئی ایک برفی کا ڈبہ دے، 1 کلو برفی رکھی ہے اور اس میں کہیں کہ بھائی اس میں 1 پیس میں زہر ملا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا پیس ہے، کیا کریں گے آپ؟ پتہ نہیں گودرے والے کیا کریں گے؟ برفی چھوڑنا پسند نہیں کریں گے، مر جانا پسند کریں گے۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کون سے میں زہر ہے تو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ رسک نہیں لیں گے، حالانکہ 99 میں زہر نہیں ہے اور 1 میں زہر ہے، تو زہر کم ہے اور بے زہر کی چیز زیادہ ہے، لیکن آپ خطرہ نہیں بول رہے۔
سمجھدار انسان ایسے کرے گا. یہ جو وہ کرے گا یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے نہیں کرے گا, عقل کی وجہ سے کرے گا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ عقل اس کی, شریعت کو جو نہیں مانتا وہ بھی اس برفی کے ڈبے کو ہاتھ نہیں لگائے, کیونکہ ان نقصانوں سے بچنے کے لیے شریعت کے حکم کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے, عقل ہی کافی ہے. اور اس لیے میں یہ بات آج چھیڑ رہا ہوں کہ آج کا جو انسان کی زندگی ہے یہ شریعت کے خلاف بعد میں ہے, پہلے وہ عقل کے خلاف, عقل کے خلاف. ہر چیز جو لوگ کرتے ہیں وہ ہم کرنے میں. مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے, آج کل تو اکثر نوجوان جینس پہنتے ہیں اور ماشاءاللہ جینس بھی کیسی دلچسپ ڈیزائنوں کی نکلتی ہے, شیڈڈ جینس آتی ہے, بالکل ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھینس نے چاٹ لیا. اچھی خاصی نیلی جینس, سامنے سے سفید. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پہنتے. ہمارے ہاں لکھنؤ میں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا, میری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. میں نے ایک ڈائجسٹ میں اس قصے کو پڑھا تھا, سچا قصہ ہے. ریلوے اسٹیشن پر, لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا, کافی کے اسٹال پر. وہیں بغل میں ماشاءاللہ کوئی ہندوستانی نوجوان بھی کھڑا ہوا, کافی پینے آیا. اب اس انگریز کے مگ میں غلطی سے برف کا ایک ٹکڑا گر گیا. تو اس نوجوان نے جھانک کر دیکھا اور سوچا کہ فیشن بدل گیا ہے, اب کافی میں برف ڈال کے پینا لیٹسٹ فیشن ہے. تو اس نے اپنا مگ بڑھا دیا کہ بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس نوجوان کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ میرا کافی کا ٹیسٹ کافی اوریجنل ہے, جینوئن ہے, کافی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نقل کرنے. یہ غلام ہے, یہ خاندانی غلام ہے, اس کو اپنی چوائس پر بھروسہ نہیں ہے. یہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے, یہ عقل کی خلاف ورزی, پاگل پنا ہے. کیا کر رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ کسی بیچارے فلم ایکٹر کو دیکھا فلم میں کہ اس کے ناخن بڑے بڑے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا نیل کٹر کھو گیا ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو, تو گودرے والوں سے کہا جائے کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم بھیجو. کسی نوجوان اداکار نے بال بڑھا لی, ہمارے نوجوانوں نے بڑھا لی. کسی نے پینٹ ٹائٹ کر لی تو ہمارے نوجوانوں نے بھی ٹائٹ کر لی. اور بدل گئی, اگلی پکچر میں لوز پینٹ آ گئی تو اب پریشان, اب کیا کریں, تو فیشن بدل گئی. ایک صاحب پولیتھین میں ایک کچھ لیے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں, بد ہوا, نہ ٹریفک میں رک رہے ہیں, نہ ریڈ لائٹ پہ رک رہے ہیں, نہ بھیڑ کے خیال, پاگلوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایک دوست نے دیکھا, گھبرا گیا, اس نے کہا رکو رکو رکو, کیا قصہ کیا ہے, ایسے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ٹیلر کی دکان سے نیا سوٹ لے کے جا رہا ہوں, ڈر لگ رہا ہے گھر تک پہنچتے پہنچتے فیشن نہ بدل دے. کیا لوگ ہیں یہ, ان کو پاگل خانے میں جانا چاہیے. سنت کا اتباع, رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو لوگ کرتے ہیں وہ اس غلامی سے آزاد ہو. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں, لوگ کیا کھا رہے ہیں, لوگ کیا بول رہے ہیں, لوگ کیا سن رہے ہیں. وہ فالو نہیں کرتے, ان کو فالو کیا جاتا ہے. وہ پیچھے نہیں چلتے, لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. ایک انسان کو سیلف کانفیڈنس ملتا ہے جب انسان شریعت اور سنت پر آتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ فیشن کیا ہے, پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پہنتے ہیں. یقین ماننا, اکثر میرا, اب تو بہت دن سے میں باہر جانا میں نے تقریباً کم کر دیا, پہلے میں بہت جاتا تھا امریکہ اور یورپ, ان ملکوں میں. اگر میں اپنے 10 سوٹ لے کے جاتا تھا کرتے پاجامے کے, تو واپس جو آتا تھا تو 3-4 لے کے بمشکل بچوڑا واپس آتا. کہاں چلے آتے تھے وہ سوٹ؟ مجھے گھر پہ آ کے حساب دینا پڑتا تھا. ماشاءاللہ ہوم منسٹری بڑی سخت ہوتی ہے.
وہ ایک ایک چمچ کا حساب لیتی ہے، اور وہ نہ لینا تو جتنے مرد ہیں وہ سب لٹا دیں، گھر میں ایک پلیٹ نہ بچے۔ اس لیے جب جماعت میں آدمی نکلتا ہے تو گن کے سب کرتے پاجامے بنیائن سب دیے جاتے ہیں، اور واپسی میں وظیفہ پڑھتے ہوئے آتا ہے، آل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو یا حفیظ و یا سلام۔ اب چمچ کا حساب دینا پڑے گا، اب وہ چمچ تو کھو گیا، کیونکہ مرد کھونے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ گھروں کو چلانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ڈالی، ورنہ سب چوپٹ ہو جائے، سب چوپٹ ہو جائے۔ امریکہ میں عجیب تجربہ ہوتا تھا، خاص طور پر امریکہ میں اور فرانس جرمنی وغیرہ عجیب تجربہ ہوتا، اتنا پسند کرتے ہیں لوگ کرتے اور پاجامے اور ٹوپی اور عمامے کے لباس کو، اتنا پسند کرتے ہیں۔ آج کل تو خیر ایک نفرت کی فضا ہے، میں تو پرانی بات کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ خواتین، لڑکیاں، بچیاں اتنا زیادہ لائک کرتی ہیں، راہ چلتے، وہ تو بڑے بے تکلف لوگ ہیں، ان کا تو مزاج ہی نہیں ہے، کوئی ہائی ہلو کہا اور بات شروع ہو گئی، تو وہ راہ چلتے پوچھتے ہیں کہ سر پلیز ایکسکیوز می، یہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں یہ پیر کہاں ملے گا؟ امریکن لڑکیاں، کیا کرو گی تم بھائی، یہ کرتا پجامہ کے کیا کرو گی؟ نہیں آئی لائک اٹ ویری مچ، ایبسلیوٹلی ویری سویٹ، ایبسلیوٹلی بیوٹیفل ڈریس، آپ بتائیے پلیز کہاں ملے گا؟ ارے بھائی یہاں نہیں ملے گا، امریکہ میں نہیں ملے گا، تو کیا آپ پلیز ایک پیئر مجھے دے سکتے ہیں، ایک جوڑا دے سکتے ہیں؟ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا شکاگو سے کیلیفورنیا، 4 گھنٹے کا سفر ہے وہ، 4.5 گھنٹے کا، بغل میں میرے ایک بچی بیٹھی، 16-17 سال کی بچی، راستے پر پڑھتی رہی۔ وہ ان امریکنوں کا یہ بھی مزاج بہت زبردست ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، اور وہ فضول قسم کی چیزیں نہیں پڑھ رہی تھی، سائنس کی، فزکس کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ درمیان میں جب کھانا وانا آ گیا جہاز میں اور تو بریک ہو گیا اس کی پڑھائی کا، تب وہ متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ جو آپ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے یہ کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا یہ تو آپ امریکہ میں تو نہیں ملیں گے، یا پھر کوئی ٹیلر سی دے اس کے نمونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی مجھے ایک جوڑا چاہیے۔ کیا کرو گی تم؟ کیا یہاں استعمال ہے؟ نہیں مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے، کیا خوبصورت لباس ہے یہ، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے جو قاہرہ میں رہتا ہے، میں اس کو گفٹ کروں گی، وہ پہنے گا۔ واہ بھائی واہ، آپ تو سمجھتے ہیں مولویوں کا لباس بیکار ہے، چوڑی ڈھیلی اونچی ٹائٹ کرائے کی لی ہوئی پینٹ، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نخاس کے بازار سے لے کر آئے۔ کیوں ہے نوجوانوں یہ کیا مصیبت ہے؟ میں کسی لباس کو حرام نہیں کہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہر بات کو کرنے سے پہلے عقل سے سوچو۔ غلامی کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پیچھے چلنا ہے محمد الرسول اللہ کے، ان جیسی شخصیت کے ملنے کے بعد کیا ہم دنیا میں ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ایبلٹی، یہ لیاقت، یہ صلاحیت کب آئے گی دماغ میں؟ یہ تب آئے گی جب عقل سے کام لینے کی عادت ڈالو۔ عقل بہت بڑا گفٹ ہے اللہ، اور ایک بات اور سمجھ لو، عقل مندوں کے پاس بیٹھنے سے ہماری عقل بڑھتی ہے، عقل مندوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو تلاش کرنا چاہیے، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، کس کو میں دوست بناؤں، کس کے میں ساتھ رہوں، جج کرنا چاہیے، خوب انتخاب کرنا چاہیے، اور جب تک کوئی عقل مند انسان نہ ملے انسان کو کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بہت سمجھدار ہے وہ آدمی جو زندگی کی شروعات میں اس راز کو پالے کہ مجھے کسی عقل مند کو اپنا دوست بنانا چاہیے، اپنا مشیر بنانا چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں گہرا، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو ان سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ان کی ہر بات عقل مندی پر مبنی ہوتی ہے،
ان سے تم اپنے پرائیویٹ اور بزنس کے معاملات میں بھی اگر مشورہ لوگے تو وہ مشورہ دیں گے جو دنیا میں کوئی نہیں دیتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، اللہ والے جن کو لوگ کہتے ہیں بزرگان دین، بڑے بڑے ہمارے اکابر مشائخ، ان کی زندگی کا ایک پہلو تو وہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، ان کا تقویٰ، ان کا ذکر، ان کی نمازیں، ان کی دعائیں، ان کی پاک دامنی، ان کی تہجد، یہ تو ہے ایک پہلو۔ لیکن میں سب سے زیادہ ان بزرگوں کے جس پہلو سے ہمیشہ متاثر ہوتا ہوں وہ ان کی عقل مندی ہے۔ بہت اہم بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے الحمدللہ میری دنیا میں ایک بہت بہت بڑے دائرے میں لوگوں سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، کتنے ہیڈز آف دا اسٹیٹ، کتنے پریزیڈنٹ، کتنے پرائم منسٹر، کتنے IAS آفیسر، کتنے پارلیمنٹ کے ممبر، کتنے پالیسی میکر، کتنے جرنلسٹ اور صحافی، کن کن لوگوں سے میری ملاقاتیں رہیں۔ امریکہ کے 2 سابق صدروں سے میری ملاقات ہوئی، وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں، ڈیفنس سیکریٹری سے ملاقات ہوئی، امریکن جو پارلیمنٹ ہے سینٹ اس کے اسپیکر سے ملاقات ہوئی، جو UK کا جو وزیر اعظم تھا ٹونی بلیئر اس کے ایک قریبی رشتہ دار سے ملاقات ہوئی، انگلینڈ کی جو یونیورسٹیز کو میں نے چھان مارا تھا ایک زمانے لیڈس میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں بہت میں ملتا تھا، پوری دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں سے ملاقات ہوئی، جس نے ایک ملک میں ایک نیوکلیئر بم بنایا تھا اس سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ لیکن میں قسم کھا کے مسجد میں کہتا ہوں، جو عقل مندی اور ذہانت میں نے اللہ والوں میں پائی ہے اس کا 1% بھی میں نے ان لوگوں کے پاس نہیں۔ ذہانت کو کہہ رہا ہوں، یعنی میں صرف تقوی کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں رہا کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ اللہ ان کے دماغ ہے کہ ہے کیا، کتنے ذہین، کتنے شارپ تھے وہ، پوچھنے والے کی بات ابھی مکمل نہیں ہوتی تھی اور پرفیکٹ جواب ان کی زبان پر آ جاتا۔ ذہانت، جب انسان مسلسل جس چیز سے کام لیتا رہتا ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف نفس کی نہیں مانتے، بالکل انہوں نے بچپن سے طے کر رکھا ہوتا ہے ہمیں نفس کی نہیں ماننی، عقل سے پوچھنا ہے، تو وہ ان کی عقل تیز ہوتی چلی جاتی، تیز ہوتی چلی جاتی۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اس کی عقل تیز ہوتی چلی جاتی، اور جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، نفس کی بات مانتا چلا جاتا ہے، اس کی عقل کم ہوتی چلی جاتی۔ اللہ کے بندو، اپنی عقلوں پر اعتماد کرو، اپنی عقلوں سے کام لو اور اپنی عقلوں کو تیز کرو، اور یہ عقلیں تیز ہوتی ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، عقل مندوں کے پاس بیٹھ کر۔ اور عقل مند اس زمانے میں بہت کم ہو گئے، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، عقل مند واقعی بہت کم ہو گئے، بہت کم ہو گئے، تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کہاں کوئی عقل مند شخص ملے اور میں اس کے پاس بیٹھوں، بھاگ بھاگ کے جانا چاہیے۔ ایسی مجلسوں میں بہت بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھدار بنتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل جن میں لوگ الجھے رہتے ہیں، روز گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ مسائل چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں اللہ والے، اس لیے کہ عقل تقوی کی وجہ سے بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، بڑی دور تک دیکھنے والی ایک نظر ان کو مل جاتی ہے، بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو نوجوانوں اور سارے حضرات، میری پوری بات کا خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھو، ایک زندگی ہے نفس کی مان کر چلنے والی، یہی دنیا میں اس وقت عام طور پر چل رہی، کیا ہندو کیا مسلمان، کیا سکھ کیا عیسائی، کیا امیر کیا غریب،
کیا مرد اور کیا عورت، اور کیا پڑھا لکھا اور کیا بے پڑھا لکھا، سب کی سب نفس کی مان کر چل رہے ہیں۔ ہماری پکار اور درخواست اور گزارش اور مشورہ یہ ہے سب سے کہ بھائی صرف نفس کی مت مان، نفس کوئی بھی بات کہے عقل سے ضرور مشورہ کرو، ضرور پوچھو، ضرور سوچنے کی عادت ڈالو، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالو کہ یہ میرے لیے مفید ہے۔ جیسے ہی سوچو گے عقل فوراً میسج دے گی نو، بالکل نہیں۔ اب آپ کا امتحان ہے، آپ چاہو تو عقل کی بات کو مانو، چاہے نفس کی بات کو نہ مانو۔ عقل کبھی بھی نفس کے دباؤ میں آ کر غلط کو اوکے نہیں کرے گی۔ اللہ نے عقل ایسی بنائی اور یہ عقل سب سے قیمتی نعمت ہے، بہت بہت ہی ایک نازک عطا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا ہماری نصیحتوں سے سمجھ حاصل کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل مند ہو۔ کہیں فرمایا اللہ سے ڈرو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو اے عقل مندو، اے عقل مندو۔ کہیں فرمایا دنیا بھر میں جو نشانیاں میں نے پھیلا رکھی ہیں ان نشانیوں سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہیں فرمایا قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ آج کا اس مجلس کا پورا بیان نفس اور عقل پر ہوا ہے، اور آپ اگر بعد میں اس پر آپس میں ڈسکشن کرو، آپس میں یہاں سے واپس جاؤ تو اسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے جاؤ، گھر میں واپس پہنچو تو اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنی ممی کے ساتھ بیٹھ کر اسی موضوع پر بات کرو اور اس کو ایک ٹاپک بناؤ، اس کے خلاصے کو اپنی ڈائری پر لکھو اور روزانہ اپنے دن کی شروعات کرتے وقت اس خلاصے کو پڑھو۔ اس زندگی کو مینج کرنے کے لیے ذرا عقل مندی چاہیے۔ بچپن سے ہماری عادت تھی، دو دنیا کے عظیم شخصیتوں کے گود میں میں پلتا تھا، تو میں اپنی چھوٹی سی ڈائری میں ان دونوں کی وہ باتیں جو روزانہ سنتا تھا میں لکھ لیتا۔ 5-6 سال کی عمر سے میری عادت تھی، جتنا سمجھ سکتا تھا ان بزرگوں کی باتوں کو اتنا میں نوٹ کرتا تھا، خلاصہ۔ اور صبح کو عام طور پر روزانہ اس ڈائری کو کھول کر ایک نظر ڈال لیتا تھا کیا کیا نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا فائدہ پہنچتا تھا، اتنا فائدہ پہنچتا تھا کہ دن بھر وہ باتیں یاد رہتی تھی۔ جھوٹ بولنے کے خلاف کوئی بات کہی وہ نوٹ کر لی، کھلنڈرے قسم کے لاابالی لڑکوں سے دور رہنے کے متعلق کوئی نصیحت کی وہ نوٹ کر لی۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت کی حفاظت کرنا یہ نصیحت نوٹ کر لی۔ صاحب وقت قیمتی چیز ہے کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا سا وقت ملے کوئی کام کا کام کرو، کوئی مفید کام کرو، کوئی کام کرو۔ میں نہیں کہتا کہ تم صرف اللہ اللہ کرو، ذرا سا وقت ملے قرآن کی تلاوت کرو، وقت ملے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، وقت ملے کمپیوٹر سیکھ لو، ذرا سا وقت ملے کوئی اپنی کوئی کتاب، اگر کالج میں آپ پڑھتے ہو تو آپ اس کتاب کو پڑھ لو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ صرف امتحان کے زمانے میں کچھ تیاری کی اور کسی طرح پاس ہو گئے؟ اس طرح کچھ بنتا نہیں آدمی، کچھ نہیں آتا۔ جو پڑھائی صرف امتحان کے لیے کی جاتی ہے وہ امتحان حال میں ہی رکھ کر آدمی باہر نکلتا ہے ایک دم کوڑا، اسے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا لکھ کے آیا ہوں۔ جب اس سے کوئی پوچھتا کہ راہت کو چھوڑو یار، 1 مہینے کے بعد تو چھٹی ملی ہے، پھر آپ پوچھ رہے ہو کہ کیمسٹری کا وہ فلاں فارمولا کیا ہے H21، ارے چھوڑو یار H21 دیکھا جائے۔
اس طرح کے نوجوان کچھ نہیں بنتے آئے، کچھ نہیں بنتے آئے۔ طالب علم تو وہ طالب علم ہے جو ہر وقت سوچے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں سوچے، فزکس کے بارے میں سوچے، کیمسٹری کے بارے میں سوچے، بایولوجی کے بارے میں سوچے، ہسٹری کے بارے میں سوچے، انجوائے کرے، مزہ آئے۔ میں پڑھتا تھا مدرسے میں نے ایک دن بھی اسکول نہیں جوائن کیا، ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھا، لیکن میں نے اسی زمانے میں اکنامکس بھی پڑھی، سوشولوجی بھی پڑھی، ہسٹری بھی پڑھی، خوب پڑھتا تھا۔ ہمارے یہاں ہم ندوے میں پڑھتے تھے، ندوۃ العلماء میں، اس کے قریب میں لکھنؤ یونیورسٹی تھی، لکھنؤ یونیورسٹی کی بہت بڑی لائبریری تھی، میں اس کا ممبر بن گیا اور وہاں سے باقاعدہ کتابیں نکال نکال کر پڑھتا تھا، حالانکہ مدرسے کی پڑھائی کا بہت بوجھ تھا، لیکن ان چیزوں کو پڑھتا رہتا تھا۔ آج وہ چیزیں کام آ رہی ہیں۔ میں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، مجھے کہیں بھی نہیں لگتا کہ میں یہاں پر بات نہیں کر سکتا، مجھے کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ہوں، بالکل، بلکہ معاف کرنا، جتنے پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ اتنے ہی مختصر سے نظر آتے ہیں، کوئی آدھے فٹ کا، کوئی 1 فٹ کا، کوئی 1.5 فٹ کا، بقدر ضرورت، بقدر بادام، کچھ نظر نہیں آتا۔ جو عقل مندی، جو ذہانت، جو خود اعتمادی، جو سیلف کانفیڈنس اللہ کی کتاب سے آتا ہے، جو دین کے علم سے آتا ہے، جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں سے آتا ہے، ان کی یاد سے آتا ہے، وہ دنیا میں کہیں سے نہیں آتا، کہیں سے نہیں آتا۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کے رسول لائے، اصل علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ اس لیے آپ اساتذہ ہوں، آپ ٹیچرس ہوں، آپ اسٹوڈنٹس ہوں، خدا کے بندوں میرے مشورے کو یاد رکھنا اور اس کو نوٹ کر لینا اور اس کو آپس میں ڈسکشن کا موضوع بناؤ کہ ہمیں عقل پر چلنا ہے، ہم عقل کے خلاف چل رہے ہیں، ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، نفس کی ہر بات نہیں ماننی، بالکل ہر بات نہیں ماننی۔ نفس جیسے ہی کوئی SMS کرے، نفس جیسے ہی کوئی میسج دے، آپ کو فوراً جواب دینا چاہیے، ویٹ فار اے منٹ پلیز، نو نیڈ ٹو ہری، جلدی کی ضرورت نہیں، لیٹ می آسک مائی عقل، مجھے اپنی عقل سے پوچھنے دو، میں پوچھتا ہوں، اور آپ عقل سے پوچھو اور عقل فوراً جواب دے گی۔ اس کے بعد آپ کہو کہ تھینک یو مسٹر نفس، آئی ایم سوری، میں نہیں مانتا، عقل از ناٹ الاؤڈ، ختم۔ ایک بات اور بتاؤں، اس نفس کی بڑی خاص بات ہے، یہ مفت بتانے کی ہے نہیں، 50-60 مرتبہ اس نفس کی بات کو نہ مانو، نفس خود ہی تم کو مشورے دینے کم کر دے۔ بہت آسانی سیدھا ہوتا ہے یہ نفس، وہی سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بات کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا، چھوڑو ہٹاؤ یار، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، کسی اور کو دیکھو، چھوڑو مسٹر الف کو، چھوڑو مسٹر بے کے پاس چلو، کیوں اپنے انرجی برباد کرتے ہو یار، یہ تو سنتے ہی نہیں، یہ تو ہیوملیٹ کرتا ہے، یہ تو ذلیل کرتا ہے، یہ تو انسلٹ کرتا ہے، اور دیہاتی اردو میں میری بے عزتی خراب کرتا ہے۔ گجراتی اردو تو نہیں کہوں گا، دیہاتی اردو کہوں، یہ میری بے عزتی خراب کرتا ہے، سمجھے، مانتے ہی نہیں میری۔ تو نفس تھوڑے دن کے بعد، سچ کہتا ہوں یہ بڑے تجربے کی بات ہے، کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے بہت آسان زبان میں ان باتوں کو بیان کیا جو ہمارے مشائخ علمی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر لکھتے ہیں کہ ایک ہے ولایت صغریٰ، ایک ہے ولایت کبریٰ۔ ولایت صغریٰ کہتے ہیں اس کو کہ گناہ کا خیال تو آئے لیکن انسان گناہ نہ کرے، یہ ہے ولایت صغریٰ۔ اور ولایت کبریٰ اس سے بھی آگے کے درجے کی چیز ہے کہ گناہ کا خیال ہی آنا بند ہو جائے۔ یہ زندگی ہے جس میں انسان نے جنگ جیت لی، جس نے انسان نے نفس اور شیطان سے جنگ جیت لی۔ بہادر لوگوں کی ضرورت ہے جو ایک ڈکلیئر کریں، وار ڈکلیئر کریں، اعلان جنگ کریں، نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کرو۔ اور نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کرنے میں مدد ملتی ہے عقل کی سپورٹ سے۔ عقل زبردست چیز ہے، زبردست چیز۔ دیکھو آپ کار کو چلانے کے لیے، کار کی اسپیڈ کو بڑھانے کے لیے کیا سسٹم ہوتا ہے؟
بتاؤ بھائی؟ ایکسیلیٹر. اور کار کی اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے، کار کو روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صرف بریک ہوتا ہے یا اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ بتاؤ. کار چلاتے ہو، ڈرائیونگ کے امتحان میں فیل ہو رہے ہو آج، بتاؤ کون بتائے؟ نہیں 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 نہیں، ایکسیلیٹر تو ہوتا ہے اسپیڈ چلانے کے لیے، اسپیڈ کو کم. ہاں، بریک کے ساتھ ساتھ کلچ اور گیئر کا جو سسٹم ہوتا ہے. دیکھو، تیز کرنے کے لیے ایک چیز اور کم کرنے اور روکنے کے لیے دو چیزیں. عجیب و غریب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نفس دیا اور ادھر نفس کے نقصانات سے بچنے کے لیے عقل بھی دیا، شریعت بھی دی. ادھر دو چیزیں. اب جو انسان نہ عقل کو استعمال کرتا ہے نہ شریعت کو استعمال کرتا ہے، سوائے ایکسیڈنٹ کے اور کیا ہوگا اس کی زندگی میں؟ اس کی زندگی میں اور ہونا کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ پر ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ پر ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ پر ایکسیڈنٹ، یہ ہوگا. اور جو انسان نفس کے ایکسیلیٹر کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن بریک کے ساتھ ساتھ، کلچ کے ساتھ ساتھ گیئر سسٹم کو بھی وہ بہت خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے، وہ بچ جائے گا ایکسیڈنٹ. بالکل یہ سائنٹیفک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. خوبصورت نظام ہے. نفس کی بات کو ماننے کے لیے عقل سے کام لو اور آگے بڑھو. یہ پوچھو، یہ سوچو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. اگر شریعت سے پوچھو گے تب بھی وہی جواب دے گی جو عقل نے دیا، اور عقل سے پوچھو گے تو عقل بھی وہی جواب دے گی جو شریعت ہے. بہت دلچسپ بات ہے. عقل اور شریعت کے جواب کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. آپ ٹوائلٹ جا رہے ہو اور ٹوائلٹ جاتے وقت آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیب اور ایک ہے سگریٹ. لا حول ولا قوت. اب آپ سے کوئی کہے کہ آپ دونوں میں سے کون سی چیز لے کر ٹوائلٹ جانا پسند کرو گے؟ بتاؤ. آج پتہ چل جائے گا کون سگریٹ پیتا ہے. چپکے چپکے میں جج کرتا ہوں، اور تو اس وقت میں نے فاش کر دیا راز، اب کوئی نہیں بولے گا، جواب ہی نہیں دے گا، ذکر میں بیٹھ جائے گا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے گا. ہر آدمی کہے گا کہ یار ٹوائلٹ اگر جانا ہے دونوں میں سے کسی ایک چیز کو لے کر ہی جانا ہے تو میں سیب لے کر تو بالکل نہیں جاؤں گا، ہاں اس کو لے کے جاتا ہوں. یہی شریعت کہتی ہے. یہ شریعت کہتی ہے کہ گندی چیزوں سے اوائڈ کرو. تم خود مان رہے ہو کہ یہ گندی چیز ہے، خود کہہ رہے ہو کہ یہ سگریٹ جو ہے یہ ٹوائلٹ میں لے جایا جا سکتی ہے، سیب نہیں لے جایا جا سکتا، یہ مان رہے ہو نا. یہی شریعت کہتی ہے کہ بھائی تمہاری عقل اس کو خود گندی چیز سمجھتی ہے تو تم اسے کیوں استعمال کرتے ہو؟ عادت پڑ گئی. ارے سبحان اللہ، عادت پڑ گئی. اور ماشاءاللہ آج کل تو اس سے بھی آگے بڑھ کر گٹکا، پان مسالہ، وما ادراک ما گٹکا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں پاگل پن ہے لوگوں کا. یعنی باقاعدہ پیسے لے کر زہر خرید کے کھاتے ہیں. موت یقینی ہے، پتا ہے کہ اس کے ذریعے منہ کا کینسر ہونا تقریباً یقینی ہے، معلوم ہے اچھی طرح، مگر کھا کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نفس کی مانتے ہیں. عقل سے پوچھنے کا انہوں نے معمول چھوڑ دیا. جو انسان اپنی عقل کو سے کنسلٹ کرتا رہے، بار بار پوچھتا رہے، بار بار پوچھتا رہے، وہ غلطیوں سے بچتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، کامیاب انسان بنتا ہے، ایک اچھا انسان بنتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے دلوں کو کھول دے اور نفس کی بات کو آنکھ بند کر کے ماننے کی عادت سے آج ہم توبہ کریں اور عقل کی اور شریعت کی باتوں پر چلنے کا آج پکا ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں
اور اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ بھاگ بھاگ کر ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں عقل کی اور شریعت کی باتیں ہوتی ہوں. جانا پڑے گا. عام ماحول میں نہیں ہے. عام ماحول میں صرف نفس کی بات ہو رہی ہے, صرف نفس کا کہنا مانا جا رہا ہے. ہر طرف نفس کا چرچا ہے, ہر طرف نفس کی حکومت ہے. 1000 پارٹیاں بدلیں الیکشن میں, حکومت ایک ہی پارٹی کی رہتی ہے, اور وہ ہے نفسانی پارٹی, وہ ہے نفس کی پارٹی. ہر طرف نفس ہے. دنیا والے الگ الگ مذہب کا بھلے نام لیں, ہم فلاں دھرم کو مانتے ہیں, ہم فلاں مذہب کو مانتے ہیں. نہ تم دھرم کو مانتے ہو نہ تم مذہب کو مانتے ہو, تم سب مل کر نفس کو مانتے ہو. ایک ہی دین دنیا میں چل رہا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, ایک ہی دین دنیا میں چل رہا ہے, اور وہ ہے نفس کی پوجا, نفس کی اطاعت, نفس کی عبادت, نفس کی بندگی, نفس کی غلامی. اور اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, شریعت دی ہے. ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں. اور اب تک جو ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور بہت ہوئی ہے, کیوں بھائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, زیادہ تر ہم نے نفس کی بات کو مانا ہے اور عقل سے مشورہ نہیں کیا, شریعت کو تو پوچھا بھی نہیں. اللہ آج کی مجلس میں ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما. دعا کے بعد بھائی دعا کر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے. اللہ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے نفس کی مان کر گزاری, نہ عقل سے پوچھا نہ شریعت سے پوچھا. اللہ ہم تو لٹ گئے, برباد ہو گئے. ہم نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی سال برباد کر دیے, بہت سے ایسے کام کر ڈالے جو نہیں کرنا چاہیے. اے اللہ اب کیا کریں, اب تو ہو گئے سب گناہ, معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ آج یہ پورا مجمع, اللہ آج یہ پورا مجمع ارادہ کرتا ہے. اللہ ہم سب آج ارادہ کرتے ہیں, اب ہم اپنے نفس کی بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مانیں گے. اللہ ہم عقل سے ضرور پوچھیں گے, شریعت کی طرف ضرور رجوع کریں گے. اللہ ہم کو اس ارادے پر, اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ اپنے نوجوان بندوں پر خاص رحم کر دے. اللہ ہمارے یہ پیارے نوجوان امت کا مستقبل ہے, امت کی عزت و آبرو ہیں. اللہ کل کو یہی نسلوں کے باپ بنیں گے, یہ کل کو یہی نسلوں کے معلم اور ٹیچر بنیں گے. اللہ ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی تاجر بنے گا. اللہ سب سے پہلے جو درخواست ہے ان نوجوانوں سے, اب تک جو غلطیاں ہو گئی ہوں پیارے اللہ ان کو اور ہم کو سب کو معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اور آئندہ کے لیے ان بچوں کو اللہ, امت کے ان نونہالوں کو اللہ, ان نوجوانوں کو برائیوں سے بچا لیجیے. اللہ گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ کرے کیا یہ نوجوان, چاروں طرف گندگی, چاروں طرف بے حیائی. اللہ موبائل میں بھی گندگی, انٹرنیٹ میں بھی گندگی, اخباروں میں بھی گندگی, کالجوں میں بھی گندگی. کیسے بچائیں اپنے آپ کو اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی, ہمارے ان نوجوانوں کے پیچھے سینکڑوں زلیخائیں لگی ہیں. اللہ آپ مدد فرما دیجیے, اللہ آپ مدد کر دیجیے, اللہ مدد کر دیجیے. اللہ اپنی قدرت دکھا دیجیے, اللہ اپنی قدرت دکھا دیجیے, اللہ اپنی قدرت دکھا دیجیے. اے اللہ کی اس مجلس کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں. اللہ بہت پچھتا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں حقیقی توبہ عطا کر دیجیے. اللہ اب جو زندگی بچی ہے, جتنی بھی بچی ہے, اللہ شریعت کے مطابق پوری زندگی گزروا دیجیے.
اے اللہ بھاگ بھاگ کر اللہ جماعتوں میں نکلنے کی، اپنے نیک بندوں کے پاس جانے کی، اللہ اپنے سمجھدار بندوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کو زندگی کا ایک لازمی حصہ بنوا دے۔ اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی اور داتا ہیں، بھیک دے دیجیے اللہ ہم فقیر اور سائل ہیں، اللہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، دیکھ لیجیے ایک بار فقیروں کے اس مجمع کو دیکھ لیجیے، گنہگاروں کے اس مجمع کو دیکھ لیجیے۔ اللہ یہ نیکوں کا مجمع نہیں ہے، اللہ یہ شرمندہ گنہگاروں کا مجمع ہے۔ اللہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، لیکن نفس و شیطان نہیں بننے دیتے۔ اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں اور شام تک ٹوٹ جاتی ہے، 1 قدم 10 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، 50 قدم نفس و شیطان ہمیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں تھام میں رکھیے، ہمیں سنبھال لیجئے، ہمیں سہارا دے دیجئے، اللہ ہمیں سہارا دے دیجئے۔ اللہ یہ نوجوان علماء اور اللہ ان کے بڑے جو اس شہر میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، قبول فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی نصیب فرما، ان کی باتوں میں تاثیر پیدا فرما، ان کے سینے میں درد پیدا فرما۔ اللہ ان کو اور ہم کو اور سب کو اللہ حرام لقمے سے بچا لیجئے، اللہ حرام لقمے سے بچا لیجئے، اللہ بابرکت اور حلال آمدنی عطا کر دیجئے، اللہ بابرکت اور حلال روزی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ روزی کی تنگی سے سب کو چھٹکارا دے دیجئے، اللہ روزی کی تنگی سے سب کو چھٹکارا دے دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، اللہ جنہوں نے کہیں سے ادھار لے رکھا ہے جلدی سے جلدی اس ادھار کو ادا کر دینے کی شکلیں پیدا کر دیجئے۔ اللہ گھروں کے اندر خوشیوں اور محبتوں کا ماحول بنوا دیجئے، اللہ غصے گرمی کو ختم کرا دیجئے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دیجئے، دلوں میں میل پیدا کرا دیجئے۔ اے اللہ نیچی نظر کرنے کی عادت ڈلوا دیجئے، اللہ بد نظری کے گناہ سے بچا لیجئے، اللہ بد نظری کے گناہ سے بچا لیجئے، اللہ پاک دامنی اور حیا والی زندگی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ اس شہر کو امن و انصاف کا گہوارہ بنا دیجئے، مظلوموں کی مدد کر دیجئے، اللہ مظلوموں کی مدد کر دیجئے، اللہ مظلوموں کی مدد کر دیجئے۔ اللہ جو بے گناہ قیدی اللہ جیلوں میں بند ہیں، بار الہ ان کی بیویوں کی آہ و کرا کا واسطہ، اللہ ان کے بوڑھے ماں باپ کی جھکی ہوئی کمر کا واسطہ، اللہ ان کے سسکتے بلکتے ننھے منھے معصوم بچوں کا واسطہ، اللہ بقرعید آ رہی ہے، لوگ گھروں میں انتظامات کریں گے اور وہ بچے اپنی ماں سے پوچھیں گے امی ابو کب آئیں گے؟ امی تم تو عید میں کہہ رہی تھی آنے والے ہیں، عید بھی گزر گئی، رمضان بھی گزر گیا۔ اے اللہ کیا کریں، امت کمزور ہو گئی، اللہ نہیں کچھ کر پا رہے ہیں، آپ خاص قدرت دکھا دیجئے، اللہ قدرت دکھا دیجئے۔ اللہ ہم کسی کے لیے بد دعا کرنے والی امت نہیں ہے، اے رب کریم جنہوں نے ظلم کیا ان کو بھی معاف کر دیجئے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، ان کو بھی ہدایت دے دیجئے۔ اور اے اللہ جن گھروں کی نشانیاں جیلوں میں پہنچ گئی، اللہ ان نشانیوں کو عافیت کے ساتھ ان کے گھروں کو واپس کر دیجئے۔ اللہ ٹوٹے دلوں کی پکار سن لیجئے، ٹوٹے دلوں کی پکار سن لیجئے، ٹوٹے دلوں کی پکار سن لیجئے۔ اور اللہ سب کو سمجھداری کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی کا طریقہ سکھا دیجئے۔ اے رب کریم اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا